حسن اور حسین بابا۔ اللہ آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت مجھے پسند بھی ہے اور چاہے آپ کو پسند بھی آئے۔ دیکھیں شروع میں نے کیا تھا مولا علی کی تعریف سے، ختم میں نے بھی نہیں کیا، لیکن مڈ میں آ کے میں نے بی بی فاطمہ کے فضائل پڑھے، اب آخر میں آ کے آپ کی تربیت۔ جو سن رہے ہیں جو حاضر ہیں وہ تو ایک جملے سے ہی سب کچھ لے گئے، ایک جملے سے ہی سب کچھ لے گئے۔ جی عزیزارو، ہم اپنے بچوں کا اپنے غصہ اپنے بچوں پہ کیسے دکھاتے ہیں؟ اپنی دادوں سے نہیں ملنا، اپنی پھپھو سے نہیں ملنا۔ کیوں عزیزارو؟ صرف رشتے نانا نانی خالہ ماموں نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی رشتے دار ادا کیے ہیں۔ ان رشتوں سے بڑھ کے یہ رشتے ہیں، اور خدا نے یہ دنیا میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجے بلکہ ان کو جوڑنے کے لیے بھیجا۔ اور آج کی دنیا قائم اسی چیزوں پہ ہے، تکبر، جھوٹ، منافق، ساری دنیا ہی اسی کام پہ ہے، اور امام زمانہ اور ہمارے بیچ میں دوریاں ہی ہیں۔ عزیزانو، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں عزیزانو۔ اور آپ نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، داد کے ہوں تو دادوں سے، نان کے ہوں تو نانی سے، تو ہمیں ان سارے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، نہ کہ بچوں سے دور رکھیں۔ دور تو رکھ لیں گے لیکن تربیت میں آپ کا پانی پھرے گا، بچہ بچ جائے گا لیکن سارے لوگ کہیں گے ماں نے سکھایا ہے۔ اپنے بچوں کو لالچ سکھا دیتے ہیں۔ لالچ کیسے؟ یہ کام کرو گے اس کے بدلے میں یہ چیز ملے گی، یہ کام کرو گے اس کے بدلے میں وہ چیز ملے گی۔ اسی جگہ سے بچہ لالچ سیکھنے لگتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے لالچ رکھنے لگ جاتا ہے، اور خدا کو یہ چیز نہیں پسند، حرام ہے یہ چیز لالچ۔ تو جب ہمارے منجدک نے یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو ہم کیوں سکھائیں اپنے بچوں کو؟ جی عزیزارو، ہمیں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرنی ہے کہ امام زمانہ کے کہنے سے پہلے ہمارے بچے پہنچے اور کہیں لبیک یا مہندی۔ ٹھیک ہو گیا عزیزارو؟ تربیت کریں نا، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کبھی اپنے بچوں میں فرق نہیں رکھا۔ بی بی زینب امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو برابر رکھا ہے، شہزادے ہیں ان کے بچے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک بھی جملہ بچے کو ڈیگریڈ کر دیتا ہے، ایک بھی جملہ بچے کی تربیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزارو، انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے، اسی ماں بارگاہ میں بیٹھ کے اسی موضوع کو لے کے چلیں گے، اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے آپ کو آج اور اس دن کیا بتایا۔ ٹھیک ہو گیا عزیزارو؟ آج اس سکینہ کی شہادت ہے، آج اس بچی کے مصائب ہیں کہ جس امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سونے والی ہیں، کیسے گزارا کیا خاک پر، سینے پہ پلتی رہی اور سو گئی خاک پر۔ شام کا زندان تھا، کھا گیا سکینہ کو، ہائے کیسے سمیٹا ہوگا، امام حسین نے کیسے سمجھایا ہوگا، سکینہ میں واپس آؤں گا، سکینہ پانی لے کے آؤں گا۔ عزیزانو، آج کے جو مصائب ہیں نا انشاءاللہ میں پورے پڑھوں گی، اگر ہمت رہی تو میں پورے مصائب پڑھوں گی۔ بڑے سخت ہیں بی بی سکینہ کے مصائب، ہماری جرأت نہیں ان کے مصائب پڑھے جائیں، یہ صرف اس کو عطا ہے جس کے اندر حوصلہ ہے۔ عزیزانو، بس 2 جملے سنیے گا، اس کے بعد مصائب کا آغاز کیا جائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کبھی آپ نے دیکھا 4 سالہ بچی کی قبر زندان میں بنائی جائے؟ عزیزانو، میرا آپ سے سوال ہے کہ ماں ہو کے ماں کبھی اتنی زور سے تماچے نہیں مارتی۔ عزیزانو، شام کا بازار تھا، بی بی رباب دیکھتی رہی، سکینہ تماچے کھاتی رہی، ہائے ماتم میں سکینہ، آج پرسہ دینا ہے، سمجھ کے پرسہ دینا،
बस खत्म मसाइल, पूरे नहीं पढ़ूंगी लेकिन कोशिश करूंगी। बीबी रबाब मुझे हौसला अता करें। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला सज्जाद को विदा किया था। अब खैमे में आए और इमाम सज्जाद को विदा किया और कहा, सज्जाद आपको शिया मिलेंगे, उनसे कहना जब भी ठंडा पानी पियो मुझ गरीब की प्यास को याद करना, मुझ गरीब की प्यास को याद करना। अज़ादारों, उसके बाद बीबी ज़ैनब के खैमे में आए, उसके बाद विदा किया बहन को, उसके बाद मैदान में आए, ज़ुलज़ला तैयार है, कहने लगे, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, तुम तीनों को मैंने सवार किया, और शहजादों मुझे सवार करो, मुझे से वार करने वाला कोई नहीं है। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब खैमे से आई, कहा, भाई हुसैन, मेरी जिंदगी में कभी गुर्बत का ऐलान मत करना, मैं सह नहीं सकती। अज़ादारों, अब बीबी ज़ैनब आई, अपने भाई को ज़ुलज़ला पे सवार करने लगी। अब इमाम हुसैन ने ज़ुलज़ला को सवार करने के लिए कहा, ज़ुलज़ला चली नहीं। फिर इमाम हुसैन ने ज़ुलज़ला के जुल्फ़ों में हाथ फेरा, कहा, ज़ुलज़ला आप भी मेरा साथ छोड़ गई, ज़ुलज़ला आप भी मेरा साथ छोड़ गई। अज़ादारों, ज़ुलज़ला ने सर झुकाया, इमाम ने हुसैन ने देखा, पिछले कदमों से 4 साला बच्ची लिपटी हुई। इमाम हुसैन ज़ुलज़ला से उतरे और सकीना को गोद में लिया, कहा, क्या बात है सकीना? कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा आपके सीने पे सोई हूँ, आदत नहीं है आपके सीने के बगैर। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने कहा, आपको प्यास लगी है ना, आपके लिए पानी लेने जा रहा हूँ। कहा, जब से चचा अब्बास गए मेरी प्यास बुझ गई, अब मेरी प्यास नहीं है, या ज़हरा, या ज़हरा। अज़ादारों, बीबी सकीना को वैसे कैसे संभाला होगा इमाम हुसैन ने, कितना मुश्किल है 4 साला बच्ची को संभालना, और जब बाप जंग के लिए जा रहा हो। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने पूछा, सकीना कुछ चाहिए? कहा, बाबा आखिरी दफ़ा सीने पे सुला लो। इमाम हुसैन खाक पे लेटे, सकीना को गोद में लिया, सीने के साथ लगाया। सकीना ने सवाल किया, बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? अली अकबर के हिस्से में आप आए, कासिम के हिस्से में आप आए, चचा अब्बास के हिस्से में आप आए। इमाम हुसैन ने खाक उठाई, सकीना के सर में डाली, कहा, तुम्हारे हिस्से में यतीमी आई है, तुम्हारे हिस्से में शाम की कैदी आई है। अज़ादारों, मैं कहती हूँ इमाम हुसैन को ये भी कहना चाहिए था, तुम्हारे हिस्से में शिमर के तमाचे आए, तुम्हारे हिस्से में माँ से जुदा होना आया, या ज़हरा। अज़ादारों, अब इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को उतारा गोद से और घोड़े पे सवार हुए। सकीना ऐसे देखती है जैसे कोई यतीमा बाबा का इंतजार कर रही हो। अज़ादारों, आपने देखा कभी 4 साला बच्ची बेहोश होके गिर जाए? अज़ादारों, शामे गरीबा में सकीना पे इतने मसाइब आए, सकीना खाक पर बेहोश होके गिर गई, न जाने कहाँ से पानी आया। उससे पहले बीबियों ने कहा होगा, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अज़ादारों, बीबी रुबाब ने अपने आंसू सकीना के चेहरे पे गिराए। सकीना को होश आई, शामे गरीबा में पानी आया। बीबियों ने कहा, सबसे पहले बीबी ज़ैनब पानी पिएंगी। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब के पास पानी आया, बीबी ज़ैनब ने कहा, सबसे पहले सकीना पिएगी। सकीना ने पूछा, क्या बात है फूफी अम्मा, पानी क्यों नहीं पी रही? कहा, सबसे पहले छोटे बच्चे पीते हैं। सकीना मक्तल की तरह चलने लगी। फूफी अम्मी भी ज़ैनब पूछती है,
کہتی ہے آپ نے کہا نا سب سے پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا علی اصغر، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی جو 6 ماہ کا ہے۔ یا زہرا، عزاداروں جب شام کے قیدی چل رہے تھے، یزید نے رسی کھولی، ساری بیویوں کی رسی کھل گئی۔ جب بچہ قید سے چھوٹتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کو ڈھونڈتا ہے۔ سکینہ آئی، بھیا سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی۔ امام سجاد کہتے ہیں سکینہ پیچھے ہٹ جا۔ کہا کیا ہوا بھیا سجاد؟ کہا دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے زنجیریں گرم ہیں، جب آپ نے باہیں ڈالی میرا گوشت الگ ہونے لگا۔ بی بی سکینہ کو پانی ملا، بی بی سکینہ نے امام سجاد کی زنجیروں میں پانی ڈالا۔ عزاداروں امام سجاد نے پوچھا سکینہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا آپ نے ہی تو کہا زنجیریں تپ رہی ہیں۔ عزاداروں کیا مصیبت آئی؟ 2 جملے اور سنیے گا۔ کیا مصیبت آئی میری سکینہ پر؟ کیا مصیبت آئی امام سجاد پر؟ ہائے بیمار تھے، لاچار تھے۔ عزاداروں امام سجاد نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا آپ کی شکل پہ کوئی ایسی پریشانی ہے۔ کہا سکینہ پیروں میں کانٹے چبھے ہیں، اذیت دے رہے ہیں۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے کانٹے چننا شروع کیے۔ امام سجاد نے کہا میرے ہاتھوں میں زنجیریں، تمہارے کانٹے کون نکالے؟ ہائے زہرا، ہائے سکینہ، کتنے مصائب سہے آپ نے۔ عزاداروں پھر جب سارا قافلہ رکا ایک دفعہ سکینہ کی آنکھ لگی، خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں۔ بابا سے کہتی بابا آپ کے بعد منہ پر تماچے مارے، آپ کے بعد کانوں سے بالیاں چھین لی۔ ہائے عزاداروں سکینہ نے دیکھا بابا نے باہیں پھیلائی، سکینہ دوڑ دی گئی، آنکھ کھلی کھا پھوپھی اماں بابا آئے تھے، بابا کو میں نے بتایا، میں نے تماچے کھائے۔ عزاداروں بی بی زینب سارے قافلہ رونے لگا۔ اب یزید کی آنکھ کھلی، یزید نے کہا یہ کون سی بچی ہے جتنا رو رہی ہے؟ لین نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ عزاداروں یزید پوچھتا ہے کیا چاہیے اس کو؟ کہا اس کو اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ عزاداروں یزید نے کہا اس کے بابا کو سر دے دو۔ عزاداروں لائن آیا، تشت کے اندر امام حسین کا سر رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، زندان میں آیا، سکینہ کے زندان میں آیا۔ سکینہ نے سمجھا کھانا ہے، سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ عزاداروں لائن نے کپڑا اٹھایا، سکینہ ماتم کرنے لگی، کہا بابا جب وعدہ کیا تھا آپ کی رگیں کٹی نہیں تھی، کس نے آپ کی رگیں کاٹی؟ عزاداروں کچھ منٹ بعد سکینہ قریب بڑھی، اپنے بابا کا سر گود میں رکھا، رونے لگی۔ ایک دم سکینہ چپ ہو گئی۔ عزاداروں بی بی زینب نے کہا سارے خاموش ہو جائے، کافی دنوں کی تھکی ہے سکینہ۔ عزاداروں امام سجاد نے سانس چیک کیا، سکینہ کا سانس نہیں آ رہا۔ سارے قیدیوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔